الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ و اصحاب سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم وصلی علیہ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم أرنا الأشياء كما هي۔ یہ 5ویں پارے کا 17واں رکوع ہے۔ 5ویں پارے کا 17واں رکوع، صفحہ نمبر 91۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علی انفسکم او الوالدین والاقربین ان یکن غنیا او فقیرا فاللہ اولی بہما۔ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے زوجین کے جو باہمی معاملات تھے، جو ان میں جھگڑا ہو جاتا تھا، اس بارے میں ہدایات دی تھیں، اور ایسے معاملات میں کبھی کبھی عدالت تک نوبت جا پہنچتی ہے۔ تو اس آیہ کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو انصاف پر ڈٹ جانے کا حکم فرمایا۔ ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے، کونو، یہ کانا سے امر کا صیغہ ہے، جمع کا۔ کانا یکونو کا معنی ہے ہونا۔ آپ سنتے ہیں کن فیکون، تو کن امر ہے، فیکون مضارع ہے، کونو اس سے جمع کا صیغہ ہے، تم ہو جاؤ قوامین، قوام قائم کرنے والے، بالقسط انصاف کو۔ اے ایمان والو تم انصاف کو قائم کرنے والے ہو جاؤ۔ شہداء للہ، شہداء شہید کی جمع ہے، گواہی دیتے ہوئے اللہ کے لیے، یا اس کا معنی ہے گواہ بنتے ہوئے اللہ کے لیے۔ یہ میں ابھی عرض کرتا ہوں۔ ولو علی انفسکم، ولو اور اگرچہ، علی کا لفظی معنی اوپر ہے، یا اس سے مراد ہے خلاف، اگرچہ وہ تمہاری جو گواہی ہے وہ خلاف ہو۔ انفسکم، نفسن کی جمع ہے، انفس، کم تمہارے، اگرچہ تمہاری گواہی دینے سے تمہارا اپنا نقصان ہوتا ہو، اگرچہ تمہاری گواہی تمہارے اپنے خلاف ہو۔ اوil والدین، یا تمہارے والدین کے خلاف ہو۔ والاقربین، یا تمہارے قرابت داروں کے خلاف ہو، یا قریبی رشتہ داروں کے خلاف ہو۔
ان یکن غنیا او فقیرا، ان اگر یکن وہ ہو، اگرچہ وہ ہو غنیا غنی، او فقیرا یا محتاج، یعنی جس کے خلاف جس کے بارے میں تم نے گواہی دینی ہے، تم نے نہ اس کے امیر ہونے کی پرواہ کرنی ہے، نہ اس کے غریب ہونے کی پرواہ کرنی ہے۔ ان یکن غنیا او فقیرا فاللہ اولا بہما، پس اللہ اولا زیادہ بہتر معاملہ کرنے والا ہے، بہما ان دونوں کے ساتھ، یعنی تمہیں کسی پر ترس کھانے کی ضرورت نہیں ہے گواہی دینے میں۔ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ یہ کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ تم سے بہتر رحم کرنے والا ہے، اس لیے تم کسی کی غربت کی وجہ سے اس کے خلاف گواہی دینے سے رک نہ جاؤ، یا اس کی امیری کی وجہ سے۔ فلا تتبعوا الہوا، فلا پس نہ تتبعوا پیروی کرو، الہوا اپنی خواہش کی، یعنی یہ خواہش جو ہے یہ اتنا ایک جامع لفظ ہے کہ ہر گناہ کے پیچھے خواہش ہوتی ہے، مفاد بھی تو دراصل ایک خواہش ہی ہے، تو فرمایا خواہش کی پیروی نہ کرو، ان تعدلوا، ان کے تعدلوا اصل میں لا تعدلوا کے معنی میں ہے کہ تم انصاف نہ کرو، وَإِن تَلْبُوا، اور اگر تم توڑ مروڑ کے بات کرو گے، لوا یلوی لین کا معنی ہے زبان کو توڑ مروڑ کے بات کرنا، یعنی اس طرح بات کرنا کہ سچ اور باطل گڑمڑ ہو جائیں، او توردو، آردہ یوردو اعراضن کا معنی ہے منہ پھیرنا، یا تم منہ پھیرو، فَإِنَّ اللَّهَ پس بے شک اللہ کانا ہے، بما تعملون اس چیز کے ساتھ جو تم کرتے ہو، خبیرہ بہت اچھی طرح خبر رکھنے والا، اللہ تمہارے اعمال کی بہت اچھی طرح خبر رکھنے والا ہے، اور کوئی چیز اللہ کے علم سے باہر نہیں ہے۔ اب آپ اس آیہ کریمہ میں غور فرمائیں کہ پہلے ایک حکم دیا، پھر حکم کے جو متعلقات تھے اس کو بیان کیا، اور پھر اس کی ترغیب دی کہ اس حکم پہ تم نے عمل کس طرح کرنا ہے۔ سب سے پہلی بات یہ فرمائی، یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط، اے ایمان والو تم نے انصاف قائم کرنے والے، تم انصاف قائم کرنے والے بن جاؤ، شہداء للہ، تم نے جو گواہی دینی ہے وہ کسی پر احسان کرنے کے لیے نہیں دینی، یا تم یہ کہو کہ وہ بندہ ہے تو سچا لیکن ہے میری مخالف پارٹی کا، یا وہ بندہ ہے تو سچا لیکن اس نے مجھ سے بدتمیزی کی تھی۔ اللہ فرماتا ہے تم نے جو گواہی دینی ہے وہ اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے دینی ہے، بندوں سے تم نے بے نیاز ہو جانا ہے۔ اور یہ تو شہداء للہ ہے، اس کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ تم اللہ کے گواہ بن جاؤ، اللہ کے گواہ بن جاؤ، یعنی اللہ تعالیٰ کا جو حق ہے نا تم اس کی گواہی دینے والے بن جاؤ۔ اب اللہ تعالیٰ نے ان نفسیاتی چیزوں کا بیان کیا جو گواہی دینے میں رکاوٹ بنتی ہیں۔ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، اگرچہ یہ سچی بات تمہارے اپنے خلاف کیوں نہ ہو، یعنی بندہ جو ہے نا اس کی ایک نفسیاتی کمزوری ہے کہ اس سے یہ کبھی بھی، وہ بڑے عظیم لوگ ہوتے ہیں جو اپنی غلطی کو مان لیتے ہیں، اور بڑے عظیم لوگ ہوتے ہیں جو اپنی غلطی پر معذرت کا مطالبہ کرتے ہیں، سوری کرتے ہیں۔ اور رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جب کوئی بندہ
اپنی غلطی پر کسی سے معافی مانگ لیتا ہے تو اللہ اس کی عزت کو بلند کر دیتا ہے۔ تو بندہ جو ہے اس چیز کو نہیں سمجھتا، وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ میں اگر اپنے بارے میں جھوٹ بول رہا ہوں، میں نے چوری کی ہے، پکڑا گیا ہوں، پھر جھوٹ بولتا رہتا ہے تو میں اپنا فائدہ کر رہا ہوں۔ اصل میں وہ اپنا فائدہ نہیں کر رہا ہوتا، اپنے لیے مزید گناہوں کے دروازے کھول رہا ہوتا ہے۔ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، اگرچہ وہ تمہارے اپنے خلاف ہو، اَوِ الْوَالِدَيْنِ، یا وہ تمہارے والدین کے خلاف ہو۔ والدین کی محبت ایک فطرتی عمل ہے، اور رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ کی رضا والد کی رضا میں ہے، اور جنت ماں کے قدموں تلے ہے۔ اتنے بلند مقام کے باوجود والدین جو ہیں وہ اللہ سے بڑھ کر تمہیں محبوب نہیں ہونے چاہیے، حق سے بڑھ کر تمہیں محبوب نہیں ہونے چاہیے۔ اگر کبھی تمہارے والد نے بھی کوئی ایسی بات کی ہے تو تم یہ نہ سوچو کہ میرا بیٹا ہے۔ اہل ایمان کو چاہیے کہ وہ حق بات کریں، اگرچہ ان کے والدین کے خلاف ہی کیوں نہ ہو۔ اَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ، اور اگرچہ وہ تمہارے قریبی رشتہ داروں کے خلاف ہی کیوں نہ ہو۔ زمانہ جاہلیت میں یہ بات اصول تھی کہ انصر اخاک ظالما او مظلوم، اپنے بھائی کی مدد کر، وہ سچا ہے یا جھوٹا، ظالم ہے یا مظلوم۔ یعنی اگر وہ ظلم بھی کر رہا ہے تو تیرا بھائی تو ہے نا، اس کی مدد کر۔ جب رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہی بات فرمائی کہ انصر اخاک ظالما او مظلوم، اپنے بھائی کی مدد کر، وہ ظالم ہو یا مظلوم، تو صحابہ کرام چونکے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مظلوم کی مدد تو ہو گئی، ظالم کی مدد کیسے ہوگی؟ فرمایا جب وہ ظلم کرنے لگے تو اس کا ہاتھ پکڑ لیا کرو۔ ظالم کو ظلم سے روکنا اس کی مدد کرنا ہے۔ اور بندہ یہ سمجھتا ہے کہ میرا دوست ہے، جھوٹ بھی کہا ہے تو چلو ٹھیک ہے، میرا دوست تو ہے نا، میری برادری تو ہے نا۔ یہ چیزیں اخلاقیات کی بنیادیں ختم کر دیتی ہیں اور معاشرے میں فساد پیدا کرتی ہے۔ وَالْأَقْرَبِينَ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا، اگرچہ وہ غنی ہو یا فقیر ہو، اللہ تمہارے معاملے میں تم سے بڑھ کر ان کا خیال رکھنے والا ہے، تمہارا کام گواہی دینا ہے۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے اللہ تعالیٰ ایک قاضی کو بلائے گا، اس نے ایک بندے کو ایک کوڑا زیادہ مارا ہوگا۔ اللہ پاک فرمائے گا تو نے اسے ایک کوڑا زیادہ کیوں مارا؟ وہ کہے گا یا اللہ اس لیے مارا تاکہ لوگوں پر روب بیٹھ جائے کہ ہم نے یہ جرم نہیں کرنا۔ اللہ پاک فرمائے گا تو مجھ سے بہتر لوگوں کو بات سکھانے والا تھا، جب میں نے یہ سزا رکھی تھی تو نے ایک کوڑا زیادہ کیوں مارا تھا؟ فرشتوں اسے گھسیٹ کے دوزخ میں لے جاؤ۔ پھر ایک بندے کو بلایا جائے گا، اللہ پاک فرمائے گا تو نے ایک کوڑا کم کیوں مارا تھا؟ وہ کہے گا یا اللہ غریب تھا، مجھے اس پہ ترس آ گیا تھا۔ اللہ فرمائے گا تو مجھ سے بڑھ کر ترس کھانے والا تھا، تو مجھ سے بڑھ کر رحم کرنے والا تھا، تو نے میرے حکم کی عدولی کیوں کی تھی؟ اس کو بھی دوزخ میں لے جاؤ۔ جب انصاف کرتے ہوئے غریب اور امیر کا فرق مٹ جائے تو معاشرے میں امن ہو جاتا ہے۔ اور یاد رکھیں جس معاشرے میں امن نہیں ہوتا، جس معاشرے میں انصاف نہیں ہوتا، وہاں کبھی امن نہیں ہو سکتا۔ دیکھیں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک سختی کی گئی تھی عدل کے بارے میں، اور بالکل ہر طرف امن ہو گیا۔ ایک بادشاہ تھا، وہ غالباً شاہ مراد تھا، کہیں نکلا، اس نے شکار کے لیے وہ تیر چلایا، تیر جا کے ایک بیوہ عورت کے بیٹے کو لگ گیا، اس کا بیٹا مر گیا۔ وہ جو بادشاہ تھا
وہ خود قاضی کی عدالت میں پیش ہو گیا. اس نے کہا جی مجھ سے یہ جرم ہوا ہے، اس بچے کی ماں کو بلاؤ، وہ جو کہتی ہے، جو سزا مجھے دیتی ہے میں بھگتنے کے لیے تیار ہوں. تو وہ بوڑھی عورت آ گئی. اس نے کہا کہ جب بادشاہ جو ہے وہ خود تیار ہو گیا ہے سزا بھگتنے کے لیے، میرا بیٹا تو چلا گیا، وہ تو واپس نہیں آئے گا. جب بادشاہ خود سزا کے لیے تیار ہو گیا ہے تو میں اسے اللہ کی رضا کے لیے معاف کرتی ہوں. اس کو معاف کر دیا. بادشاہ نے قاضی سے کہا، اب یہ بات سننے والی ہے. اس نے کہا قاضی صاحب، اگر تم انصاف کرتے ہوئے یہ چیز ملحوظ خاطر رکھتے نا کہ یہ بادشاہ ہے، بادشاہ وقت ہے، تو میں تمہاری گردن اڑا دیتا. تو قاضی نے نیچے سے خنجر نکالا. اس نے کہا بادشاہ سلامت، اگر تم اپنی بادشاہی دکھاتے نا مجھے، تم اپنے آپ کو بڑا ثابت کرنے کی کوشش کرتے تو میں تمہارا اس خنجر سے تمہاری گردن اڑا دیتا. جب اس طرح انصاف ہوتا ہے تب معاشروں میں امن ہوتا ہے. یہ صرف وعظ و تلقین سے امن نہیں ہوتے معاشروں میں. اگر وعظ و تلقین سے عمل ہوتے تو نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سزائیں نہ دی جاتی. یہ سارے پہلو ملحوظ خاطر رکھے جاتے ہیں، تب معاشروں میں امن ہوتا ہے. تو اللہ پاک نے فرمایا اگر وہ غریب ہے یا امیر ہے تم اس کی پرواہ نہ کرو، تم اللہ کو راضی کرنے کے لیے گواہی دو. فلا تتبعوا الهوى ان تعدلوا. اور سب سے بڑی چیز جس کی بندہ، رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ کے بعد جس معبود کی سب سے زیادہ عبادت کی گئی وہ انسان کی خواہش ہے. وہ انسان کی خواہش ہے. اور کمال ایمان کیا ہے؟ لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ. تو میں سے کوئی شخص اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک اس کی خواہشات میری وحی کے تابع نہ ہو جائیں. جس بندے نے اپنی خواہش کو مسلمان کر لیا ہے پکا مسلمان ہے. اور جو بندہ نماز کے وقت اللہ کے سامنے جھکتا ہے اور باہر جا کے خواہش کے سامنے جھکتا ہے اس کے دل میں ایمان نہیں اترا. اسے اپنے ایمان پہ غور کرنا چاہیے. تو فرمایا فلا تتبعوا الهوى ان تعدلوا. اے لوگو اپنی خواہش کی پیروی نہ کرو کہ تم انصاف نہ کرو. وَإِن تَلْبُوا تُوردو. کچھ بندے نا دو رخی سی بات کرتے ہیں، زومانہ سی بات کرتے ہیں، بات کو الجھا دیتے ہیں. فرمایا اگر تم زبان مروڑ کے بات کرو گے یا توردو اراض کر لو گے کہ ہمیں کیا پڑی ہم جا کے گواہی دیں، اراض کر لو گے، فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا. تو مت بھولو اللہ تمہارے سارے کاموں کی بہت اچھی طرح خبر رکھتا ہے. اللہ جانتا ہے کہ تم کیا کر رہے ہو اور وہ دن دور نہیں ہے جب تمہیں اللہ کی بارگاہ میں جانا ہوگا. یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے، آمنو ایمان لے آؤ، باللہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر، ورسولہ اور اللہ کے رسول پر، اس کے رسول پر، والکتاب الذی نزل علی رسولہ، اور اس کتاب پر جو اللہ نے اتاری اپنے رسول پر، والکتاب الذی انزل من قبل، اور اس کتاب پر بھی ایمان لاؤ جو اللہ نے اس سے پہلے اتاری ہے. اے ایمان والو تم ایمان لاؤ. اس کے بہت سے مطالب ہیں. ایک تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دیکھیں یہ جو ایمان کی منزلیں ہیں یہ کبھی طے نہیں ہوتی.
حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے، وہ بات ایسی ہے اصل میں لوگ کچھ کا کچھ بنا دیتے ہیں، اس لیے بیان کرتے ہوئے خوف بھی آتا ہے۔ ان پر ایک کیفیت گزرتی نا، وہ فرماتے تھے آؤ ایک لمحے کے لیے ایمان لائیں۔ یہ مطلب نہیں تھا کہ وہ پہلے مومن نہیں تھے، ہم اپنے ایمان کو تازگی بخشیں، ہم ایمانی کیفیات کو اپنے اوپر طاری کرنے کا اہتمام کریں۔ تو یا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ایمان لائے ہو ایمان میں پختگی حاصل کرو، ایمان میں پختگی حاصل کرو، یا اس کا مطلب یہ ہے یا ایھا الذین آمنو، اے لوگوں جو ایمان لائے، یہاں ایمان لانے سے مراد ہے سابقہ کتابوں پر ایمان لانا۔ آمنو، ایمان لاؤ اس رسول پر، اس سے مراد اہل کتاب ہیں جو سابقہ کتابوں کو مانتے تھے، انہیں کہا گیا کہ اس نبی پر یا اسلام پر ایمان لاؤ، اسلام کو مانو۔ یا اس سے مراد منافقین ہے۔ آمنو سے مراد ہے ان کا دعوی ایمان، یعنی حکم جو ہے نا وہ کبھی کبھی ظاہر پر لگتا ہے، علی قول المتکلم۔ اللہ پاک فرمائے گا قیامت کے دن این شرکائی، میرے شریک کہاں ہیں؟ اللہ کا شریک تو کوئی نہیں۔ یہ ہے علی ظن المخاطب، کہ جو بندہ مخاطب ہے نا اس کے خیال کے مطابق بات کی گئی ہے، تو یہ بھی علی ظن المخاطب ہے۔ تو یہاں پہلے آمنو سے مراد ہے جو وہ کہتے تھے کہ ہم ایمان لائے، منافقین، انہیں کہا گیا آمنو باللہ، یہ زبانی کلامی ایمان نہیں، دل کی گہرائیوں سے اللہ کی عظمت کو مانو اور اللہ کے رسول کو اور اس کتاب کو جو پہلے اتاری، والکتاب الذی انزل من قبل، اور اس کتاب پر بھی جو پہلے اتاری گئی۔ یعنی تم یہ بھی مانو گے کہ یہ جو ہدایت کا سلسلہ ہے یہ اللہ تعالیٰ نے ابھی شروع نہیں کیا، بلکہ اللہ نے پہلے انبیاء پر بھی کتابیں اتاری۔ ومن یکفر باللہ، اور جو بندہ کفر کرے گا اللہ کے ساتھ، وملائکتہ، ملائکہ کی جمع ہے، اور ملائکہ کا لفظی معنی بھی قاصد ہوتا ہے، قاصد۔ اور اسلامی عقائد کے مطابق ملائکہ ایک نوری مخلوق ہیں، یعنی جس طرح انسان کی تخلیق مٹی سے کی گئی ہے، ان کی تخلیق نور سے کی گئی ہے۔ وہ نوری مخلوق ہیں جو اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے۔ اگر کوئی بندہ، عرف میں ہم کہہ دیتے ہیں ایک بڑا پاک سیرت بندہ، ہم کہتے ہیں یہ تو فرشتہ ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ملائکہ سے مراد ہی یہ ہے کہ جو اچھے لوگ ہیں وہ فرشتے ہیں، جو برے لوگ ہیں وہ جن یا شیاطین ہیں، یہ بات نہیں ہے۔ شیاطین کی الگ حقیقت ہے، فرشتوں کی الگ حقیقت ہے۔ تو وہ اگر کوئی بندہ یہ کہتا ہے کہ فرشتے الگ مخلوق نہیں ہیں، اچھے انسانوں کو فرشتے کہا جاتا ہے، ان ھذا الا ملک کریم، دیکھا نا حضرت یوسف کو، کہنے لگی یہ تو کوئی بڑا معزز فرشتہ ہے۔ اگر کوئی بندہ یہ کہتا ہے کہ فرشتے کوئی الگ مخلوق نہیں ہیں، اچھے انسانوں کو ہی فرشتے کہا جاتا ہے، تو وہ بندہ نص قطعی کا منکر ہے اور وہ کافر ہے۔ ملائکتہ ہی، اس کے فرشتوں پر ایمان لاؤ، ورسلہ، اس کے رسولوں پر، والیوم الاخر، اور ومن یکفر، جو کفر کرتا ہے اللہ کا، اس کے فرشتوں کا، کتابوں کا، رسولوں کا، آخری دن کا، فقد ضل ضلالا بعیدا، تو تحقیق وہ بھٹک گیا بڑا دور تک بھٹکنا۔ ان الذین آمنوا ثم کفروا ثم آمنوا ثم کفروا، اے ایمان، ان الذین، بے شک جو وہ لوگ جو آمنوا، ایمان لائے، ثم کفروا، پھر انہوں نے کفر کیا، ثم آمنوا، پھر وہ ایمان لے آئے، ثم کفروا، پھر انہوں نے کفر کیا، ثم ازدادوا کفرا، ازدادا یزدادو کا معنی بڑھنا، پھر وہ آگے بڑھتے گئے اپنے کفر میں۔ لم یکن اللہ، تو اللہ کی ذات نہیں ہے، لیغفر لہم،
تاکہ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے. وَلَا لِيَهْدِيهِمْ سَبِيلًا، اور نہ ہی اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت دے گا سیدھے راستے کی. اب یہاں پہ کون لوگ مراد ہیں؟ اگر یہ بات نہیں، اس سے اہل کتاب بھی مراد لیے ہیں کہ وہ پہلے انبیاء پر ایمان لائے، پھر انہیں کہا گیا، پھر انہوں نے سرکار کا انکار کر کے کفر کر دیا. یا مثلا وہ پہلے حضرت عیسیٰ کو مانتے تھے، پھر حضرت موسیٰ آئے تو ان کا انکار کر دیا. لیکن صحیح بات یہ ہے کہ یہ آیت منافقین کے بارے میں ہے، کیونکہ یہ ذکر جو ہے نا منافقین کا چل رہا ہے. مذبذبین اس کے بعد آئے گا. اس سے مراد یہ ہے کہ جنہوں نے جو ایمان لائے، یعنی دیکھیں منافقین کی بھی دو قسمیں تھیں. بعض منافق وہ تھے جو سرے سے ایمان نہیں لاتے، دعویٰ ایمان کرتے تھے، تو ان کے الزام المخاطب انہیں بھی ایمان والے کہا گیا. اور بعض وہ تھے جو ایمان لاتے تھے لیکن پھر کوئی سختی دیکھتے تھے، پھر کفر کی طرف لوٹ جاتے تھے. اس طرح وہ ایمان لاتے تھے اور ایمان سے پیچھے ہٹ جاتے تھے. تو یہاں صحیح قول کے مطابق منافقین اس سے مراد ہے. کیا وہ لوگوں جو ایمان لائے پھر انہوں نے کفر کیا، ثم آمنوا، پھر ایمان لائے پھر کفر کیا، پھر وہ کفر میں ہی آگے بڑھتے گئے، تو اللہ کی شان نہیں ہے کہ انہیں بخشے. مطلب کیا ہے کہ جو بندہ خود کفر کے راستے کو اختیار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی یہ شان نہیں ہے کہ وہ اسے جبرن مسلمان کر دے تاکہ ان کی بخشش ہو جائے. یا اس کا مطلب یہ ہے جب وہ خود کفر کے راستے پر چلے ہیں تو اس کا لازمی نتیجہ پھر گمراہی ہے اور دوزخ کا عذاب ہے، تو اللہ تعالیٰ ان کو نہیں بخشے گا کیونکہ انہوں نے خود اس راستے کو اختیار کیا. وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ سَبِيلًا، اور نہ ہی اللہ کی یہ شان ہے کہ وہ انہیں سیدھی راہ دکھائے گا. کیوں؟ سیدھی راہ تو اللہ انہیں دکھاتا ہے جو سیدھی راہ کو طلب کرتے ہیں، جو سیدھی راہ کو مانگتے ہیں اللہ انہیں سیدھا راستہ دکھاتا ہے. جیسے سلمان فارسی چلے تھے حق کو پانے کے لیے اور سیدھی راہ کو پانے کے لیے، ان پر اللہ نے ہدایت کے دروازے کھولے. ابو جہل، ابو لہب یہ تو اس طرف چلے ہی نہیں ہیں. تو اللہ کا ضابطہ یہ ہے، وہ کیا ہے، ایک شعر ہے کہ محبت کے لیے کچھ دل مخصوص ہوتے ہیں، یہ وہ نغمہ ہے جو ہر ساز پہ گایا نہیں جاتا. اللہ اپنی یاد کی توفیق ہر کسی کو نہیں دیتا، اللہ اپنی یاد کی توفیق صاف دل والوں کو دیتا ہے. جو بندہ سمجھتے بوجھتے ہوئے کفر کے راستے پر چلتا ہے تو اللہ اس کو سیدھی راہ نہیں دکھاتا. بشر المنافقین بِأَنَّ لَهُمْ عَذَابًا عَلِيمًا، بشارت دے دیجیے المنافقین، منافقوں کو، بِأَنَّ، بے شک، لہم، ان کے لیے ہے، عذابًا علیما، دردناک عذاب. یعنی ایک اس میں اب دیکھیں نا عذاب کی بشارت ہے، اس کا کیا مطلب؟ ایک اس کا قول یہ ہے کہ جیسے تھانے پولیس کسی مجرم کو پکڑتی ہے نا، وہ کہتی ہے جی ہم اور مہمان لے کے آئے، یعنی ایکچولی وہ ان پر تان کر رہے ہوتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے جو راستہ اختیار کیا ہے اس میں جو سب سے بڑی بشارت ہو سکتی ہے وہ آگ کی بشارت ہے. اور دوسری بات یہ ہے، اور جو صحیح بات ہے، کہ بشارت کا جو لفظ ہے یہ اردو زبان میں تو ہم خوشخبری کے لیے استعمال کرتے ہیں، لیکن عربی میں اس کا جو استعمال ہے وہ یہ ہے کہ بشارت ہر اس اہم خبر کو کہا جاتا ہے جس کا اثر چہرے پر ظاہر ہو جائے. وہ خبر اچھی ہو تب بھی بشارت ہے، بری ہو تب بھی بشارت ہے. یعنی یہ زبان کے استعمال کا فرق ہے. اب دیکھیں نا جب عربی میں وہ ترکیب کرتے ہیں تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہتے ہیں جی شیطان موصوف ہے، رجیم اس کی صفت ہے، جبکہ ہم تو صفت اچھی چیز کو کہتے ہیں نا. تو یہ زبان کا اسلوب ہوتا ہے. تو اس سے مراد یہ ہے کہ منافقوں کو یہ بڑی خبر دے دیجئے کہ ان کے لیے اللہ نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے.
اب منافقوں کی علامتیں کیا ہیں ان کو بیان فرمایا. الذین یتخذون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین. الذین جو یتخذون بناتے ہیں الکافرین کافروں کو اولیاء اپنے دوست اپنا حاکم نہیں اپنے دوست من دون المؤمنین مومنوں کے مقابلے میں. دون کا لفظ بھی بہت سے معنی میں آتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ منافقوں کی پہلی علامت یہ ہے کہ وہ کافروں سے دوستی کرتے ہیں اگرچہ ان کی دوستی مسلمانوں کے لیے جتنی بھی نقصان دہ ہو. اس کا مطلب کیا ہو گیا کہ اگر ایک معاشرے میں رہتے ہوئے کوئی کافر ہے, کوئی جیسے غیر مسلم ہوتے ہیں, ان کے ساتھ کوئی معاشرتی معاملات ہیں. اسلام کبھی بھی بد اخلاقی کی تعلیم نہیں دیتا. اسلام اخلاقیات کی تعلیم دیتا ہے. اور ہم اس نبی کے ماننے والے ہیں کہ جب یہودی کا جنازہ گزرا تھا تو سرکار کھڑے ہو گئے تھے. جب لوگوں نے کہا کہ یہ یہودی کا جنازہ ہے, آپ نے فرمایا کیا یہ انسان نہیں تھا؟ یہ ہے تکریم انسانیت. لیکن ان کے ساتھ ایسی دوستی کرنا جس کی وجہ سے مسلمانوں کا نقصان ہوتا ہو, یہ منافقوں کی علامت ہے, اہل ایمان کی علامت نہیں ہے. اب اگر کوئی بندہ, میں مثال دیتا ہوں, اسرائیل میں کوئی بندہ جو ہے وہ یہودیوں سے ایسے معاملات کرتا ہے کہ ان کو کبھی کرتا ہے وہ مسلمانوں پہ ظلم کرتے ہیں, تو اس کا یہ رویہ منافقت کا رویہ ہوگا. اللہ پاک نے فرمایا ان کی نشانی کیا ہے کہ وہ ایمان والوں کو چھوڑ کر کافروں سے دوستی کرتے ہیں. ایبتغون عندهم العزہ. حمزہ استفہام کا ہے, کیا یبتغون, وہ چاہتے ہیں, عندهم ان کے پاس, العزت عزت. کیا ان کا یہ خیال ہے کہ اگر ہم منافقوں سے دوستی نہ کریں گے تو ہماری عزت باقی نہیں رہے گی؟ ارشاد فرمایا فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا, کہ تمام کی تمام عزتوں کا مالک اللہ رب العزت کی ذات ہے. یعنی جو بندہ, یہ ان کا ایک خیال تھا, منافقین کا ایک خیال تھا. وہ کہتے تھے یہ مسلمان تو کمزور ہیں, پتہ نہیں ان کا اینڈ کیا ہوگا, اور یہ جو یہودی ہیں یہ بڑے طاقتور ہیں, تو ہمیں ان سے بھی مراسم رکھنے چاہیے, ہماری تو جان اسی سے بچے گی, ہمیں تو وقار اسی طریقے سے ملے گا. ایک وہ اہل ایمان تھے جنہوں نے ان کی طاقت کو ٹھکرا دیا تھا. ان کے کپڑے پھٹے ہوئے ہوتے تھے, لیکن رسول کریم صلی اللہ تعالی وسلم سے فرمایا گیا تھا جب یہ آپ کی مجلس میں آئیں تو انہیں سلام کیا کریں. یہ ان کا مقام تھا. تو ارشاد فرمایا کہ وہ ان کے پاس عزت چاہتے ہیں. فَإِنَّ الْعِزَّةَ, دیکھیں عزت اسی کو ملی ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ وفادار ہوا ہے. عزت یزید کو نہیں ملی, عزت حسین کو ملی. عزت سلمان تاثیر کو نہیں ملی, عزت ممتاز قادری کو ملی. عزت غازی علم الدین شہید کو ملی ہے. عزت اسے ہی ملتی ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ وفادار ہو جاتا ہے. ورنہ نہ بادشاہیاں رہتی ہیں نہ بادشاہ رہتے ہیں, ہر چیز آنی جانی ہے, نہ جانے کل کیا ہوگا, ہاں جی کل کیا ہوگا کوئی پتہ نہیں. تو فرمایا کہ تمام کی تمام عزت اللہ رب العزت کے دست قدرت میں ہے. وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ, تم کتنے, یعنی مراد یہ ہے کہ اے منافقو تم کتنے بدبخت ہو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں راہ راست دکھانے کے لیے اپنے آخری نبی کو مبعوث فرما دیا. پھر اللہ نے ان پر قرآن جیسی کتاب اتار دی جو پتھروں کے سینوں میں بھی شگاف کر دیتی ہے. اس کے باوجود بھی تم نہیں مانتے ہیں.
فقط نزلہ اور تحقیق اس نے اتاری علیکم تم پر فی الکتاب کتاب میں اللہ نے تم پر کتاب میں اتارا کیا چیز اتاری کیا ہدایت دی کتاب میں ان اذا سمعتم آیات اللہ ان کے اذا جب سمعتم تم سنو آیات اللہ اللہ کی آیات کو یعنی اللہ نے جو کتاب اتاری ہے تمہاری ہدایت کے لیے اس میں اللہ نے یہ حکم دیا کہ جب تم انہیں سنو ان اذا سمعتم آیات اللہ تم سنو کہ اللہ کی آیات یکفر بہا کفر کیا جاتا ہے ان کا یعنی وہ جو کافر ہیں وہ اللہ کی آیات کو جھٹلا رہے ہیں ایسی گفتگو کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی قرآن کریم کی آیات کے بارے میں کہتے ہیں اللہ نے نازل نہیں کی اللہ کا کلام نہیں ہے جھٹلا رہے ہیں وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا اور مذاق کیا جا رہا ہے اللہ کی کتاب کے ساتھ اللہ کی آیات کے ساتھ پھر کیا کرو فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ مت بیٹھا کرو ان کے پاس اگرچہ تمہارے دوست ہوں دیکھیں آگے پہلے آیت پوری کر لیں فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا خاطہ خود ہوتا ہے غوطہ لگانا کسی چیز میں یہاں تک کہ وہ گھس جائیں مگن ہو جائیں اس کا ترجمہ آپ کریں مگن ہو جائیں فی حدیث کسی ایسی بات میں غیر ہی ان کے علاوہ یعنی ایک معاشرے میں رہتے ہوئے اگر تمہارے کسی بد مذہب کے ساتھ تعلقات ہیں تو اگر وہ کوئی روٹین میں بیٹھا ہوا ہے آپ اس کے پاس بیٹھ گئے ہیں کوئی حرج نہیں ہے لیکن جب تم یہ دیکھو کہ وہ مذاق اڑا رہا ہے اللہ کی آیات کا کفر کر رہا ہے اللہ کی آیات کے ساتھ تو تمہیں حکم دیا جاتا ہے کہ تم ان کے پاس نہ بیٹھو یہاں تک کہ وہ اس چیز کو چھوڑ کے کسی اور بات میں مگن نہ ہو جائے اگر تم بیٹھے پھر کیا ہوگا انکم اذا مثلہم اگر تم بیٹھے پھر بھی انکم بے شک تم اذن تب مثلہم ان کی مثل ہو جاؤ گے اب اس آیت پہ آپ غور فرمائیں دیکھیں قرآن کریم کے جو احکامات ہیں نا یہ قیامت تک کے لیے بہت سے ایسے یعنی ایک میرا کلاس فیلو تھا میں بھی نالائق تھا وہ مجھ سے بھی کافی نالائق تھا تو مجھے کسی نے بتایا کہ وہ یزیدی بن گیا ہے یعنی وہ نسبی بن گیا ہے اور نسبیوں والی باتیں کرتا ہے میں نے اسے کہا یار اسے کوئی بندہ ایسا مل گیا ہوگا اس کے اپنے پاس علم نہیں تھا کوئی نسبی اس کے پاس بیٹھنے لگا بس وہ اسی کے ساتھ بیٹھتا رہا تو اب وہ وہی ہو گیا میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو مختلف گمراہ فرقے ہوتے ہیں جس بندے کی اپنی معلومات نہ ہوں وہ ان کے ساتھ بحث نہ کرے وہ ان کے ساتھ مت اتنی میل جول کرے کہ وہ اس کے عقیدوں کو خراب کریں اور آپ یقین جانیے یہ لوگ اس قدر ٹیڑے مزاج کے ہوتے ہیں سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ آپ ان کے پاس بیٹھیں اور وہ اپنے مذہب کی تبلیغ نہ کریں دیکھیں ایک بندہ جو اس فیلڈ میں ہے اس نے تو سب کو پڑھنا ہے جب میں شبیر و یزید لکھ رہا تھا تو ظاہر میرے ٹیبل پہ ناسبیوں کی کتابیں تھی ان پہ ایک کتاب تھی اس کا نام تھا حیات سیدنا یزید اب میں کہتا تھا کہ تم جو ایسے بولتے رہتے ہو کسی عام بندے کو یہ کتاب دے دو میں دیکھتا ہوں وہ ناسبیوں کی بولی بولتا ہے کہ نہیں بولتا بھائی تم اسے مت پڑھو جب تک تمہیں پتہ نہ ہو کہ ہمارے کیا دلائل ہے تو دوستی میں جس بندے نے اپنا عقیدہ خراب کر لیا وہ منافقت کے راستے پر چلا ہے اس نے منافقت کی روش اختیار کی ہے پھر فرمایا انکم اذا مثلہم اگر تم پھر بھی باز نہ آئے تو پھر تم انہی کی طرح ہو جاؤ گے اس کے دو مطلب ہیں
یا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم ان کے عقیدے کو اپنا لو گے. آپ نے نہیں دیکھا ہمارے جو ینگ جنریشن ہوتی ہے نا عموماً ان کے پاس معلومات نہیں ہوتی. اب کوئی بندہ ان کے پاس مل جائے انہیں بڑے متاثر ہو جاتے ہیں. او جی آج ہی ہمیں حق بتایا گیا, ہمیں تو آج تک دھوکے میں رکھا گیا. تمہیں دھوکے میں نہیں رکھا گیا, تمہیں حق بتایا گیا, تم نے سنا ہی نہیں. تو جس بندے نے اپنا عقیدہ خراب کر لیا اپنے تعلقات بچانے کے لیے, اس نے بڑے گھاٹے کا سودا کیا. وہ منافقت کے راستے پر چلا ہے. انکم اذا مثلہم سے ایک مراد یہ ہے کہ اگر تم نے ایسا کیا پھر تم بھی انہی جیسے بن جاؤ گے, تم نہیں بچا سکو گے اپنے عقیدے کو. اور دوسرا مطلب یہ ہے جیسے حدیث پاک میں آتا ہے بندہ اسی کے ساتھ ہوگا قیامت کے دن جس سے وہ محبت کرتا ہے. جب ایک صحابی آئے نا سرکار کی بارگاہ میں, کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کب آئے گی؟ آپ نے فرمایا تو نے قیامت کے لیے کیا تیاری کی ہے؟ تو اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ نمازیں اور روزے تو زیادہ نہیں ہیں, لیکن کوئی صحابی نماز نہیں چھوڑتا تھا نہ روزہ چھوڑتا تھا. ان کا مطلب کیا تھا کہ میرا جو مان ہے نا وہ میری عبادات پر نہیں, ولیکن انی احب اللہ ورسولہ, لیکن میں اللہ سے محبت کرتا ہوں, اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہوں. تو سرکار نے فرمایا المرء مع من احبہ, بندہ اسی کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرتا ہے. صحابہ فرماتے ہیں ہمیں اتنی خوشی ہوئی یہ بات سن کے کہ ہمیں قیامت کے دن سرکار مدینہ کی صحبت نصیب ہوگی کہ جتنی خوشی ہمیں پہلے کبھی نہیں ہوئی. تو انکم اذا مثلہم کا مطلب یہ ہے کہ اگر وہ ان کی محبت کا کلمہ پڑھتا رہے گا تو پھر قیامت کے دن انہی کے ساتھ اٹھے گا, انہی کے ساتھ ہوگا. اب فرمایا ان اللہ جامع المنافقین, بے شک اللہ تعالی اکٹھا کرنے والا ہے منافقوں کو, والکافرین اور کافروں کو, فی جہنم جمیعا, جہنم میں سب کے سب کو, یعنی سارے کافر اور منافق جو ہیں یہ دوزخ کا ایندھن بننے والے ہیں. تو ایمان والو تم ان کے ساتھ اس طرح کے مراسم قائم نہ کرو. ان کا طریقہ کیا ہے؟ الذین یتربصون بکم, تربص کہتے ہیں انتظار کرنے کو. الذین جو یتربصون انتظار کرتے ہیں, بکم تمہارا, کیا کہ فإن کان لکم فتح, کہ اگر فتح ملے تمہیں, اگر فتح ملے تمہیں من اللہ, اللہ کی جناب سے, قالو وہ کہتے ہیں الم نکم معکم, حمزہ استفہام کا کیا, لم نکن ہم نہیں تھے, معکم تمہارے ساتھ. اگر تمہیں فتح ملتی ہے نا تو پھر وہ تمہارے ساتھ ہو جاتے ہیں. کہتے ہیں کیا ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے؟ وَإِنْ كَانَ لِلْكَافِرِينَ نَصِيبٌ, اور اگر یہ فتح کافروں کو مل جائے پھر ایمان والوں سے نہیں کہتے کہ ہم بھی مومن ہیں, نہیں, پھر ان کے پاس جاتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ یعنی دیکھیں بات یہ ہے کہ کافر بھی کافر ہے اور منافق بھی کافر ہے, لیکن منافق جو ہے یہ کافر سے برا کافر ہے. اس کی وجہ کیا ہے کہ جو بندہ کافر ہے وہ کھل کے کافر تو ہے, بات تو صحیح کرتا ہے نا, اخلاقی قدریں تو پوری کر رہا ہے, انسانی قدریں تو پوری کر رہا ہے, کھل کے کہتا ہے کہ میں مسلمان نہیں ہوں. لیکن یہ جو ہیں نہ اخلاقی قدریں پوری کرتے ہیں نہ ایمانی قدریں پوری کرتے ہیں. اس لیے یہ جو کافر ہیں یہ جو منافق ہیں یہ کافروں سے بھی زیادہ برے ہیں. وہ کیا کسی نے کہا تھا کہ دشمنی تھی جن کی خالص اور ریا سے پاک تھی, دشمنی تھی جن کی خالص اور ریا سے پاک تھی, مجھ کو ایسے دشمنوں کی دشمنی اچھی لگی. یار دشمن ہے کھل کے دشمنی تو کرتا ہے نا, منافقت تو نہیں کرتا. تو یہ ہے منافقین کا طریقہ کہ اگر فتح انہیں مل جائے, قالو
انہیں کہتے ہیں الم نستحوذ علیکم. استحوذ کا معنی ہوتا ہے غلبہ پا لینا. کیا ایسا نہیں ہے کہ فلاں جنگ میں ہم نے تم پر غلبہ پا لیا تھا؟ یعنی جنگ میں ہم بھی گئے تھے منہ دکھانے کے لیے اور مسلمانوں نے غلبہ پا لیا تھا. پھر کیا ہوا تھا؟ وَنَمْنَعْكُمْ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ. منع حفاظت کرنا کسی چیز کی. اور ہم نے تمہاری حفاظت کی تھی ایمان والوں سے. یعنی ہم نے تمہیں بچایا تھا. اگر فتح تمہیں ملی ہے تو ہمیں مال غنیمت دو. جب مسلمانوں کو فتح ملے تو ان سے مال غنیمت مانگتے ہیں، کافروں کو فتح ملے تو ان سے مال غنیمت مانگتے ہیں. ان کا جو مقصود ہے وہ پیسہ ہے اور کچھ نہیں ہے. وَنَمْنَعْكُمْ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ. اب اللہ پاک نے فرمایا فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. دنیا میں تو دلائل ختم ہی نہیں ہوتے. کسی بندے کو دیکھ لو دلائل پہ دلائل دے گا. اللہ فرماتا ہے لوگو تم اپنی طرف سے حق کو واضح کر دو. فَاللَّهُ يَحْكُمُ. پس بے شک اللہ فیصلہ فرمائے گا بینکم تمہارے درمیان یوم القیامہ قیامت کے دن. قیامت کے دن اللہ فیصلہ فرمائے گا. لیکن یاد رکھو وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا. اس دنیا میں جو غلبہ ہے نا، غلبہ دائمی غلبہ، وہ اللہ نے حق کے لیے رکھا ہے، منافقت کے لیے نہیں رکھا. ایک مثال دی گئی ہے قرآن مجید میں فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً وَأَمَّا مَا يَنفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ. کہ پانی آتا ہے نا، پانی کے اوپر بڑی بڑی جھاگ بھی ہوتی ہے، بڑی بڑی جھاگ ہوتی ہے پانی پر. تو اللہ پاک فرماتا ہے کہ جھاگ ختم ہو جاتی ہے لیکن جو لوگوں کو فائدہ دیتا ہے وہ باقی رہتا ہے. تو حق جو ہے یہ لوگوں کو فائدہ دیتا ہے، اس لیے اللہ کے نظام میں غلبہ حق کو ہے اور باطل مٹ جاتا ہے، بے نام و نشان ہو جاتا ہے. آج کوئی بندہ نہیں ہے جو کہے میں ابو لہب کی اولاد ہوں. پھر کافر بھی آپ کو نہیں ملے گا جو کہے میں ابو جہل کی اولاد ہوں. کیوں؟ مٹ گئے. تو اللہ پاک فرماتا ہے وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ. اور اللہ تعالیٰ نے نہیں بنایا للکافرین کافروں کے لیے علی المؤمنین مومنوں پر سبیلا کوئی غلبہ. اللہ نے کافروں کے لیے مومنوں پر کوئی غلبہ نہیں بنایا. یہاں دائمی غلبہ اسلام کو ملتا ہے اور ایمان والوں کو ملتا ہے. اقبال کس کے عشق کا یہ فیض عام ہے، رومی فنا ہوا حبشی کو دوام ہے. کوئی شخص صرف مال بنانے کے لیے اپنے مسلمان بھائی پر جادو کرے اور پراپرٹی حاصل کرنے کے لیے، اس شخص کے بارے میں کیا اسلام کیا کہتا ہے؟ دیکھیں جادو جو ہے نا اس کی کئی صورتیں ہیں. اگر جادو میں کوئی کفریہ کلمات ہیں تو یہ کفر ہے، اس کے کرنے والا کافر ہے. اگر کوئی کفریہ کلمات نہیں ہیں تو پھر یہ فسق ہے اور حرام ہے. اگر کوئی بندہ یہ کام کرتا ہے تو وہ بندہ حرام کا مرتکب ہے اور اس نے وہ کام کیا ہے جو اللہ کے غضب کو دعوت دینے والا ہے. اس لیے ایک بندہ مومن کی یہ شان نہیں ہے کہ وہ اس طریقے سے کرے. اور اگر اس میں کوئی کلمہ کفریہ ہوگا تو وہ کفر ہوگا. جی یہ ادھر جمعے کے دن ایک صاحب ڈیوٹی کرتے ہیں، ماجد بٹی ان کا نام ہے، ماجد بٹی. ان کی ٹانگ ٹوٹ گئی ہے، ان کے لیے دعا بھی فرمائیں اللہ تعالیٰ انہیں صحت دے. اور جن کے لیے ان کی تیمارداری ممکن ہے ان کی تیمارداری بھی کریں. وہ بہت ڈیوٹی کرتے ہیں جمعے کے دن مسجد کے بعد. اور ایک پرویز خان کے بھائی ہیں، وہ بیمار ہیں، دعا فرمائیں. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین
ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ پروردگار عالم ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ عالی میں قبول و منظور فرما۔ یا ارحم الراحمین ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ میرے مالک ہمیں نعمت قرآن کی قدر کرنے والا بنا دے۔ ہمیں قرآن کریم کی تلاوت کا ذوق نصیب فرما۔ ہمیں قرآن مجید کو سمجھنے کے جذبے نصیب فرما۔ میرے مالک فہم قرآن کے لیے ہمارے سینوں کو کشادہ فرما۔ میرے مالک قرآن مجید کے انوار و تجلیات کا واسطہ ہمارے سینوں کو منور فرما، ہمارے دلوں کو منور فرما، ہماری قبروں کو منور فرمانا۔ میرے مالک قیامت کی تاریکیوں میں بھی قرآن مجید کا نور نصیب فرمانا۔ یا کرم اللہ کرمین قرآن مجید کی بے پناہ برکتوں کا واسطہ تمام دکھیوں کے دکھ دور فرما، تمام پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما۔ میرے مالک رحمت بری بارش نصیب فرما، منافع بری بارش نصیب فرما۔ یا کرم اللہ کرمین تمام بیماروں کو شفائے کاملہ و عاجلہ نصیب فرما۔ بالخصوص ماجد بٹی صاحب کو صحت کلی نصیب فرما، ان کی تمام ظاہری اور باطنی بیماریاں دور فرما۔ پرویز صاحب کے بھائی کو صحت کلی نصیب فرما۔ میرے مالک ان مریضوں پر کرم فرما، ان کی تمام ظاہری اور باطنی بیماریاں دور فرما، انہیں شفائے کاملہ و عاجلہ نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ وزینت فرشہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہ پاک صاحب کو جزائے